ہمارے ہاں دکان پہ ایسا ہوتا ہے نا, کوئی کسٹمر آئے تو اس کے گھر تک چلا جاتا ہے دکاندار اس کے تعاقب میں. آپ دیکھو نا, صدر کی مارکیٹ سے گزرو, ہاں صوفی صاحب صوفی صاحب صوفی صاحب ادھر تو آؤ, ہوتے ہوتے آدھا راستے تک پیچھے آ جائے گا آپ کے, پھر بٹھائے گا تو سارے تھان کھول کے پھینک دے گا نا. ایک نفسیاتی اثر ہوتا ہے انسان پر کہ یار اتنے تھان کھلوا لیے کپڑے کے, میں نے خریدا کچھ بھی نہیں, تو کتنا برا لگے گا. تو بغیر کہے بس کھول, آپ نے کہا یہ والا بس پورا تھان کھول دے گا, تو اب آپ اٹھ کے جاتے ہوئے ویسے ہی شرم آ رہی ہوتی ہے. وہ کہے گا یار یہ پوری دکان میں نے کھول کے رکھ دیا, آپ کو پسند ہی نہیں آ رہا کوئی. تو یہ بڑی نفسیاتی مار ہوتی ہے. کوئی خاتون جا رہی ہو تو انٹی باجی, تو پیچھے تک چلے جاتے ہیں, گھر تک پہنچ جاتے ہیں. تو عربوں کی عادت ہے استغنا. تو ہمارے حضرت نے چونکہ یہی شاپنگ کی تھی پاکستان میں, جب سعودی عرب گئے تو حضرت فرماتے ہیں میں دکان پہ جاتا, میں ان سے کہتا یار یہ ذرا گھڑی دکھا دو, انہوں نے کہا بھائی یہیں سے دیکھ لو, شیشے میں نظر آ رہی ہے نا بھائی یہی ہے. کہتے ہیں جب زیادہ ان سے سوال پوچھو تو کہتے ہیں چلو, ان کو پتہ ہے پاکستانی ہے تو یہ عربی سمجھتے ہیں, اردو سمجھتے ہیں, تو چلو کو وہ چے ان کی زبان سے نکلتا نہیں ہے, تو چلو چلو. تو حضرت کو یہ اسٹائل ان کا بہت اچھا لگتا تھا. ہمیں تو اچھا نہیں لگے گا یار یہ کیسا آدمی ہے, لیکن حضرت کہتے تھے استغنا کے ساتھ کما رہے ہیں, کہ بھائی عزت کے ساتھ. یہ نہیں کہ اب کسٹمر کے جناب ہاتھ پاؤں چومنا شروع کر دیے اور اس کے گھر تک پہنچ گئے, تو بھائی لینا ہے لو, نہیں تو پتلی گلی سے نکلو. فتلی بولیں گے پتلی کو بھی, وہ پے بھی نہیں ہے عربی میں, فتلی گلی. تو فتلی گلی سے چلو. اردو کے کچھ الفاظ اتنے کامن ہو چکے ہیں دنیا میں, اردو کا حجم بہت بڑا ہے, ہندی اردو ایک ہی ہے, کہ عربوں کی زبان پہ بھی وہ الفاظ چڑھے ہوئے ہیں. سامنے, ہم سعودی عرب میں تھے تو ایک شرطے سے ہم ایڈریس پوچھ رہے تھے, وہ کہہ رہا تھا سامنے, عربی تھا, سیدھا سامنے. اور ایک لفظ تو میرا خیال ہے انگلش کی ڈکشنری میں بھی اردو کا شامل ہو گیا ہے. کہیں کہ بی بی سی کی کوئی رپورٹ پڑھ رہا تھا میں, بی بی سی کی تھی پتہ نہیں کہ مجھے یاد نہیں, ایک ہفتہ ہو گیا. اچھا کا جو لفظ ہے نا, اچھا کا لفظ, اچھا, یہ اتنا کامن ہو چکا ہے کہ یہ کسی بڑی زبان کا جز بن چکا ہے. تو دوبارہ تحقیق کریں گے, مجھے پوری طرح یاد نہیں, لیکن یہ اچھا کا لفظ جو ہے نا اردو کا, یہ کسی بڑی زبان نے گود لے لیا ہے. ٹھیک ہے نا, جیسے ہم انگلش کے الفاظ لیتے ہیں دوسری زبانوں کے, تو اب اردو کے الفاظ اچھل اچھل کے دوسری زبانوں میں جانا شروع ہو گیا. عن قریب پراٹھا دیکھ لیں گے آپ, انگریزوں میں آ جائے گا پراٹھا. حقیقت بتا رہا ہوں, انگریزوں کے ہاں پراٹھے نہیں ہوتے, لفظ ہی نہیں ہے, یہ چیز ہی نہیں ہے. تو 2-3 انگریزوں کو آپ یہاں لا کے ہوٹلوں کے پراٹھے کھلائیں, کوئٹہ ہوٹل کے, پھر ان سے بولے مزہ نہ آئے پیسے واپس. تو آپ دیکھیں آکسفورڈ یونیورسٹی میں جاتے ہی سب سے پہلے انگلش میں وہ ایک لفظ کا اضافہ کرے گا, اٹ از کالڈ پراٹھا. اس کے آگے لکھا ہوگا ویری ٹیسٹی اینڈ پیٹ میں مروڑ اور بہت ساری چیزیں لکھی ہوئی ہوں گی اس میں. ٹھیک ہے نا. ارے ہاں دکان پہ ایسا ہوتا ہے نا, کوئی کسٹمر آئے تو اس کے گھر تک چلا جاتا ہے دکاندار اس کے تعاقب میں. آپ دیکھو نا, صدر کی مارکیٹ سے گزرو, ہاں صوفی صاحب صوفی صاحب صوفی صاحب ادھر تو آؤ, ہوتے ہوتے آدھا راستے تک پیچھے آ جائے گا آپ کے, پھر بٹھائے گا تو سارے تھان کھول کے پھینک دے گا نا. ایک نفسیاتی اثر ہوتا ہے انسان پر کہ یار اتنے تھان کھلوا لیے کپڑے کے, میں نے خریدا کچھ بھی نہیں, تو کتنا برا لگے گا. تو بغیر کہے بس کھول, آپ نے کہا یہ والا بس پورا تھان کھول دے گا, تو اب آپ اٹھ کے جاتے ہوئے ویسے ہی شرم آ رہی ہوتی ہے. وہ کہے گا یار یہ پوری دکان میں نے کھول کے رکھ دیا, آپ کو پسند ہی نہیں آ رہا کوئی. تو یہ بڑی نفسیاتی مار ہوتی ہے. کوئی خاتون جا رہی ہو تو انٹی باجی, تو پیچھے تک چلے جاتے ہیں, گھر تک پہنچ جاتے ہیں. تو عربوں کی عادت ہے استغنا. تو ہمارے حضرت نے چونکہ یہی شاپنگ کی تھی پاکستان میں, جب سعودی عرب گئے تو حضرت فرماتے ہیں میں دکان پہ جاتا, میں ان سے کہتا یار یہ ذرا گھڑی دکھا دو, انہوں نے کہا بھائی یہیں سے دیکھ لو, شیشے میں نظر آ رہی ہے نا بھائی یہی ہے. کہتے ہیں جب زیادہ ان سے سوال پوچھو تو کہتے ہیں چلو, ان کو پتہ ہے پاکستانی ہے تو یہ
عربی سمجھتے ہیں, اردو سمجھتے ہیں, تو چلو کو وہ چے ان کی زبان سے نکلتا نہیں ہے, تو شلو شلو. تو حضرت کو یہ اسٹائل ان کا بہت اچھا لگتا تھا. ہمیں تو اچھا نہیں لگے گا یار یہ کیسا آدمی ہے, لیکن حضرت کہتے تھے استغنا کے ساتھ کما رہے ہیں, کہ بھائی عزت کے ساتھ. یہ نہیں کہ اب کسٹمر کے جناب ہاتھ پاؤں چومنا شروع کر دیے اور اس کے گھر تک پہنچ گئے, تو بھائی لینا ہے لو, نہیں تو پتلی گلی سے نکلو. فتلی بولیں گے پتلی کو بھی, وہ پے بھی نہیں ہے عربی میں, فتلی گلی. تو فتلی گلی سے چلو. اردو کے کچھ الفاظ اتنے کامن ہو چکے ہیں دنیا میں, اردو کا حجم بہت بڑا ہے, ہندی اردو ایک ہی ہے, کہ عربوں کی زبان پہ بھی وہ الفاظ چڑھے ہوئے ہیں. سامنے, ہم سعودی عرب میں تھے تو ایک شرطے سے ہم ایڈریس پوچھ رہے تھے, وہ کہہ رہا تھا سامنے, عربی تھا. سیدھا, سامنے, اور ایک لفظ تو میرا خیال ہے انگلش کی ڈکشنری میں بھی اردو کا شامل ہو گیا ہے. کہیں کہ بی بی سی کی کوئی رپورٹ پڑھ رہا تھا میں, بی بی سی کی تھی, پتہ نہیں کہ مجھے یاد نہیں, ایک ہفتہ ہو گیا. اچھا کا جو لفظ ہے نا, اچھا کا لفظ, اچھا, یہ اتنا کامن ہو چکا ہے کہ یہ کسی بڑی زبان کا جز بن چکا ہے. تو دوبارہ تحقیق کریں گے, مجھے پوری طرح یاد نہیں, لیکن یہ اچھا کا لفظ جو ہے نا اردو کا, یہ کسی بڑی زبان نے گود لے لیا ہے. ٹھیک ہے نا, جیسے ہم انگلش کے الفاظ لیتے ہیں دوسری زبانوں کے, تو اب اردو کے الفاظ اچھل اچھل کے دوسری زبانوں میں جانا شروع ہو گیا. عن قریب پراٹھا دیکھ لیں گے آپ, انگریزوں میں آ جائے گا پراٹھا. حقیقت بتا رہا ہوں, انگریزوں کے ہاں پراٹھے نہیں ہوتے, لفظ ہی نہیں ہے, یہ چیز ہی نہیں ہے. تو 2-3 انگریزوں کو آپ یہاں لا کے ہوٹلوں کے پراٹھے کھلائیں, کوئٹہ ہوٹل کے, پھر ان سے بولے مزہ نہ آئے پیسے واپس. تو آپ دیکھیں آکسفورڈ یونیورسٹی میں جاتے ہی سب سے پہلے انگلش میں وہ ایک لفظ کا اضافہ کرے گا, اٹ از کالڈ پراٹھا. تو اس کے آگے لکھا ہوگا ویری ٹیسٹی اینڈ پیٹ میں مروڑ اور بہت ساری چیزیں لکھی ہوئی ہوں گی اس میں. ٹھیک ہے.